میرے بھائی کا نام خالد ہے۔ بھائی کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کی بہن کو اس کا پسند آ گیا تھا، مگر اس نے کچھ بولنے کے بجائے چپ چاپ اندر گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچن میں نفیسہ بیگم برتن دھونے کے بعد بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی اور کچن کی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ آفرین نے خالد کو ایک طرف کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود نفیسہ بیگم کے پاس جا کر بولی، اماں آپ صبح سے کام کر کے تک گئی ہوگی، اب چھوڑ دے، میں خود ہی سارا کام کر لوں گی، آپ یہی بیٹھیے۔ کہہ کر آفرین نے اپنی اماں کو کرسی پر بٹھایا اور خود خالد سے بولی، کام چور، سارا دن بیٹھے رہتے ہو، دیکھو تو اماں کام کر کے تک گئی ہوگی، چلو ادھر آؤ، ان کے کندھے دبا دو۔ نفیسہ بیگم بولی، ارے بھائی خیریت تو ہے، آج بڑی خدمت ہو رہی ہے۔ آفرین نے جواب دیا، ارے اماں آپ ہمارے کام کرتی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی تھوڑا سا آرام دے، آپ کی خوشی اور آپ کی سکون سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم سارا دن ہمارا کام کرتی ہو تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی تمہارے کام میں ہاتھ بٹا دے، تمہاری خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ خالد نفیسہ بیگم کی رانوں پر ہاتھ رکھتے ہی پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نفیسہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا اور اچانک کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ نفیسہ نے ایک دم آنکھیں بند کر کے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نفیسہ بیگم پر اس کے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ خالد نے اپنی بہن سے اشارہ کیا، جیسے ہی ہم ملے اس کے ہاتھ نیچے کی طرف بڑھے۔ نفیسہ بیگم اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر خود کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ صفائی کرتے ہوئے بار بار اپنے بھائی کی طرف مڑی اور نفیسہ بیگم کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ آفرین کو یقین تھا کہ نفیسہ بیگم کچن میں اپنی موجودگی کی وجہ سے اس سے قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ نفیسہ بیگم اس وقت موجود نہ ہو تو کیا کرے گی۔ آفرین نے اشارہ دے کر اپنے بھائی کو اپنا پلان سمجھا دیا اور دھیمی آواز میں بولی، اماں میں جلدی سے کپڑے اتار کر آؤں گی، اڑ رہی ہے اور کہیں اڑ جائے گی۔ میں نے سر ہلا کر کچن صاف کرنے کی اجازت دے دی۔ کچن سے باہر نکلتے ہی آفرین نے ایک بار پھر چھت پر جانے کی بجائے خالد کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گھر کی پچھلی طرف گھوم کر کچن کی اس کھڑکی کے پاس آئی جو چولہے کے پاس تھی اور ہمیشہ کھلی رہتی تھی۔ نفیسہ کا چہرہ کچن کے دروازے کی طرف تھا، جبکہ چولہا اور کھڑکی اس کے دائیں طرف تھی۔ آفرین جیسے ہی کھڑکی کے پاس آئی تو خالد نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور آفرین نے ایک بار پھر اس کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ چولہا اور کھڑکی اس کے دائیں طرف تھی۔ آفرین جیسے ہی کھڑکی پر آئی تو خالد نے مڑ کر اس سے دیکھا اور آفرین نے اس سے ایک بار پھر اشارہ کیا۔ خالد اپنی بہن کا اشارہ سمجھ گیا تھا اور وہ اشارہ تھا ایک قدم آگے بڑھانے کا۔ خالد نے حیرت سے مڑ کر کھڑکی کی طرف اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کہ اس سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی کہ نفیسہ بیگم اس قدر بھڑک چکی ہے کہ اس کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہا اور وہ اپنے بیٹے سے اپنے کندھے دباتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کام کر رہی تھی۔ آفرین یہ سب کچھ دیکھ کر خود بھی ہاتھ سے کام کرنے لگی۔ آفرین نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایک بار پھر سے اشارہ کیا اور یہ اشارہ ایک بار پھر ایک قدم آگے بڑھانے کا تھا۔ خالد کے دل سے ہر طرح کا خوف نکل چکا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ نفیسہ بیگم کا خود پر کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی بہن کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد نفیسہ بیگم بولی، پتہ ہوتا تو میں پہلے ہی تم سے دبا لیا کرتی، روز کام کر کے اتنا تک جاتی ہوں۔ اچھا اگر آفرین آئے تو اس سے کہنا کہ کچن کے باقی صفائی بھی مکمل کر دے، میں ذرا نہا کر آتی ہوں۔ خالد حیران تھا کہ نفیسہ بیگم اس طرح رد عمل دے رہی ہے جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نفیسہ بیگم فارغ ہوئی تھی۔ نفیسہ اسی طرح مسکراتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ آفرین اپنی اماں کو جاتا دیکھ کر سیدھا بھاگ کر کچن میں داخل ہوئی اور اپنے بھائی کو آ کر گلے سے لگایا اور بولی، کیا بات ہے میرے پیارے بھائی، آج تو تم نے مزہ ہی کرا دیا، اور پھر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا
اور کچن سے باہر نکل گئی۔ باہر ٹی وی لانچ میں جا کر اس نے خالد کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی اماں کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ جب اس سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کی اماں نہانے میں مصروف ہے اور جلدی باہر نہیں نکلے گی تو وہ تسلی سے آ کر اپنے بھائی کے ساتھ ٹی وی لانچ میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ آفرین کو ہمیشہ سے ہی کسی کا اپنے ہاتھ میں لینے کی شدید خواہش تھی، اور اس سے بھی بڑی خواہش یہ تھی کہ اگر وہ اس کے بھائی کا ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی کہانیوں کے شوقین تھی اور آج اس کا یہ شوق کچھ حد تک پورا ہونے لگا تھا۔ ناظرین، آپ سبھی لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ایسے ہی کہانی سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ لائک ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ دوستو، آپ مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔